السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بنائی جا رہی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت طاقتور بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حیرت انگیز قوتوں، بہترین دانش و بصیرت اور عظیم علم سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت ایک وادی میں سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کے بہت سے گھر تھے۔ انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی جو دوسری چیونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکری تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور اس بات کی بھی میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جب چاہتے اپنے وزیروں اور لشکر سمیت تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا وہیں آپ کو اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک 1 مہینے تک کی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں 2 ماہ کی مسافت طے ہو جاتی۔ جنوں کو بھی ان کے قابو میں دیا گیا تھا، وہ جیسی چاہتے ان سے خدمت دیتے۔ بعض جن سمندروں میں غوطے لگا کر ان میں سے حیرت انگیز خزانے نکال لاتے، بعضے تو ایسے کام انجام دیتے کہ انسانوں کی عقل بھی دنگ رہ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی افواج میں انسانوں کے علاوہ جن اور پرندے بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا تاکہ وہ اس سے جو چاہیں بنائیں۔ ان سب اور دیگر بہت سی دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی عنایات پر شکر گزار رہتے تھے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے ان میں بڑائی اور تکبر کا ذرا بر احساس پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار رہا کریں۔ ایک دن وہ پرندوں کا معائنہ کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس غیر حاضری پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر اس نے اپنی اس حرکت کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت ترین سزا دوں گا اور یہ ذبح کر دوں گا۔ اس کے بعد جلدی ہی ہدہد ایک اہم خبر سمیت پیش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک دور دراز شہر سبا جو ہے یہ یمن کا شہر ہے، یمن کا ایریا ہے میں تھا، جہاں کے حکمران ایک ملکہ ہے۔ اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وہ شیطان کے فریب میں آ چکی ہے اور اپنی رعایا سمیت اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی لائی ہوئی خبر کی تصدیق کی خاطر اسی کے ذریعے سے ملکہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان ارکان حکومت نے کہا، ہم بہت طاقتور اور سخت لڑنے بڑھنے والے ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، اور آخری فیصلہ ملکہ کے ہاتھ میں۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ طائف لے کر جانے والوں کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کا موقع مل جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا واقعی نبی ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے؟ اگر وہ طائف قبول نہیں کرتے تو یقیناً ان کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ جب طائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عنایت کر رکھا ہے وہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جن کو تحفے میں بھیجا گیا ہے۔ مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں، لہذا تم اپنے طائف سے خوش رہو۔ انہوں نے طائف واپس کر دیے اور پیغام دیا کہ اگر ملکہ نے غیر اللہ کی پرستش ترک نہ کی تو حملہ کر کے اس کی سلطنت کو ملیہ میٹ کر دیں گے اور اس کی رعایا کو اس سرزمین میں سے بے دخل کر دیں گے۔ جب اسے پیغام پہنچا تو اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا
اور اپنا ایک سفیر انہیں اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی ملکہ کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہے؟ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں وہ آپ کو لا کر دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس پر کتاب کا علم رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تخت کو لے آیا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین میں تھی اور ملکہ بلقیس کی بادشاہت یمن میں تھی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی تو اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ مہمان کو سامنے بٹھا کر میزبان نے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے بغور دیکھنے کے بعد کہا، ہاں لگتا ہے جیسے یہ وہی ہو۔ اس جواب سے سلیمان علیہ السلام متاثر ہوئے بغیر نہ رہے کہ واقعی ملکہ بے حد ذہین ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بڑے محل کی طرف چلنے کی دعوت دی۔ یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا۔ اس کے نیچے پانی کی چھوٹی سی نہر بھی بہہ رہی تھی، جس میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ ملکہ نے اس حوض خیال کیا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں تاکہ کپڑے بھیگ نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے، جس سے کپڑے بھیگنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس پر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، بلکہ ملکہ بلقیس نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ قائل ہو گئیں کہ انسان کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی، پوری حقیقت وحی کے ذریعے سے ہی جانی جا سکتی ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نہ صرف بے حد طاقتور ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے سورج کی پرستش چھوڑ دی اور سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی۔ اس نے واپس جا کر اپنی رعایا کو بھی یہی راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے عبادت میں مشغول تھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا اور وہ فوت ہو گئے، مگر جس لاٹھی پر ٹیک لگا رکھی تھی اسی پر کافی عرصہ جامد رہی، یہاں تک کہ گھن کے ایک کیڑے نے لاٹھی کے ذیلی حصے کو کھوکھلا کر دیا، جس سے لاٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ گر گئے۔ جنوں کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی خواہ کام میں جتے رہے۔ اگر انہیں اصل حقیقت کا پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اور جن ظاہری باتوں ہی کو دیکھ سکتے ہیں، غیب اور ہر چیز کی اصل حقیقت غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احمد